السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں الحمدللہ بفضل خدا اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فٹ ہوں۔ تو کچھ ہوتے ہیں وہ پنجابی اڈ واپریاں ذاتی مشاہدات ہوتے ہیں۔ ان میں سے میرے ساتھ ایک ذاتی مشاہدہ جو میں نے دیکھا کہ پولیس کی اصلاحات میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اور کہاں تک پولیس اس پہ عمل پیرا بھی ہے۔ تو دوستو، ایک خاتون، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور باقی کی خواتین سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ شاید وہ اپنا کیڈر کے لیے پھر بہت زیادہ بولتی ہیں کہ جی خواتین کا حق ہے، جی یہ ہے، جی وہ ہے۔ میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مردوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، خواتین میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو ایک خاتون کا مشاہدہ جو میں نے دیکھا کہ اس کا بزنس بڑا زبردست ہے، اور بزنس بھی کمال کا۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہفتے عشرے کے اندر کوئی ایک معزز فیملی یا کوئی معزز آدمی اس نے دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر اس پہ اس کے خلاف ڈی پی او سے درخواست، ڈی پی او قصور کو دی جاتی ہے کہ جی یہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی اور غیر اخلاقی حرکات میرے ساتھ کی، میرے سے زیور چھینا، اتنے تولے تھا، کوئی وہ لاکر تھا، کوئی بینگل تھے، کڑے جن کو بولتے ہیں، اور وہ کوئی مطلب ایسے بنا کے، تو کم و بیش نقصان بھی اس میں بتانا، اور اس میں بلیم بھی کسی پر کرنا کہ یہ ایسے اس نے میرے ساتھ مس بہیو بھی کیا، میرے ساتھ مجھے جنسی ہراساں بھی کیا۔ ایک درخواست ہوتی ہے، ڈی پی او سے مارک ہو کے آتی ہے، اور ایس ایچ او صاحب، کوئی بھی، میں یہ ضلع قصور کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایس ایچ او وہ خاتون خاتون کا نام سن کے خاتون ہونے کا اس کو اتنا ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ وہ جناب دوسری پارٹی کو بس لٹکانے کی سوچتا ہے۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ جو الزام علیہ ہوتا ہے، وہ جا کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی واسطہ ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کے قریب جاتا ہے کہ بہنا جانے دو، کیسے میری معافی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جی وہ باریں ہو جاتی ہیں کہ جی میرا تو اتنا خرچہ ہو گیا، جی اتنے میرے لگ گئے ہیں، یہ خرچہ مجھے دے دو تو میں اپنی درخواست سے دستبردار ہو جاؤں گی، ودڈرا کر لوں گی۔ وہ منیمم 15,000 اور میکسیمم جتنا بھی ہو جائے۔ جو میری لوکیلٹی میں اور میرے حلقہ احباب میں تقریباً 3 بندے جو ہیں نا وہ متاثر ہوئے ہیں اس سے، ایک سے 15,000، ایک سے 30,000، دوسرے سے ابھی 17,000 کی ڈیمانڈ ہے، شاید پتہ نہیں کہاں تک جا کے بارگیننگ ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جس بھی پولیس اسٹیشن میں وہ درخواست دیتی ہے، وہاں پہ وہ تو ایسے ہوتا ہے تفتیشی پہ یا وہ متعلقہ ایس ایچ او پہ ایسے جیسے کوئی تلوار لٹک گئی ہے۔ وہ حقائق دیکھنے کی بجائے، اس خاتون کو جھوٹا کہنے کی بجائے سیدھا ہی کہہ دیتا ہے کہ جی دیکھیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیں، عورت ذات ہے، وہ مطلب اس کی ہر جگہ سنوائی ہوتی ہے۔ تو کیا یار یہ معاشرہ ہے جہاں پہ کسی بندے کی سنوائی نہیں، کسی معزز کی سنوائی نہیں، سچے جھوٹے کی پہچان نہیں کی جاتی؟ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جی عورت ذات ہے، اس کو ذرا اکوموڈیٹ کر لیں، فیسیلیٹیٹ کر لیں، یا اس سے بارگیننگ کر لیں، کر کے اس سے جان چھڑوا لیں۔ تو ایسے کیا کتنے شرفا متاثر ہوں گے، کتنے شریف اس سے مطلب اس کی زد میں آئیں گے، کتنے اپنا دامن بچانے کے لیے وہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کے وہ اس کو دیں گے پیسے۔ تو یہ
आप पर छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। ये हो सकता है कि इस वीलॉग के बाद कोई ऐसा मसला बन जाए कि उसकी एप्लीकेशन मेरे या मेरे किसी अजीज़ के ख़िलाफ़ भी आ जाए कि इसने फ़लाँ साथ मेरे साथ ये किया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इस वीलॉग की वसातत से ज़िला इंतज़ामिया को ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो वाकई जिनको जो ज़ेर अताब हैं या जिनके साथ ज़्यादती हुई है, खा वो खातून है या कोई आदमी है, उसके साथ इंसाफ उसे दिया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए और मेरिट पर तहकीक की जाए। और इस किस्म की जो पेशावर दरख्वास्त गुजारान हैं, वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, पेशावर जो दरख्वास्तें दे के अपने रोज़गार को चला रहे हैं, कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ कुछ तादीबी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा वो किसी के दामन पर दाग लगाने की कोशिश न करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।